السلام علیکم ناظرین، میرا نام ماہر بخش ہے اور ہمارا چینل ہے اسلام آباد نیوز اردو۔ اس وقت ہم موجود ہیں فیصل مسجد میں، جو کہ ہمارے پاکستان کی ایک تاریخی مسجد ہے، اور یہاں پہ ہم موجود ہیں اپنے پیارے بھائی سعید خان صدوزئی صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم صدوزئی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جناب، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، ان سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اور جو ہم نے اپنے کویشچنوں کا موازنہ کرنا ہے ان کے ساتھ اور ان سے پوچھنا ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اس وقت کرنٹ سچویشن کے اوپر آپ اپنا اظہار خیال کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ جیسا کہ ہم نے لاسٹ ولاگ میں ہم نے کافی کچھ پاکستان کے حوالے سے، جنگ کے حوالے سے ہم نے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ایلیبریٹ کی، لیکن اس وقت کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حالات ٹوٹلی ایک رات میں جسے کہتے ہیں کہ بالکل چینج ہو چکے ہیں، تو ہم اس ٹائم ان سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اس وقت آپ اس صورتحال کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، تاکہ ہم مزید جان سکیں کہ آنے والے وقت میں یا اس وقت کرنٹ سچویشن میں ہمارا حال کیا ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے۔ شکریہ۔ سب سے پہلے جو ناظرین کو میری طرف سے السلام۔ وعلیکم۔ میں محمد سعید خان صدوزئی ایڈوکیٹ عرض کر رہا ہوں۔ میں نے پہلے بھی جب یہ کشیدگی ہوئی تھی، پاک بھارت جنگ سلسلہ شروع ہوا تھا، تو میں نے اپنی لاگ میں یہ بتا دیا تھا کہ جو انڈیا یہ باز رہے، بھارت مودی باز رہے، ہم مسلمان ہیں، شہادت جو ہے، شہادت ہمارا زیور ہے۔ ہم جب جاتے ہیں جنگ کے لیے تو ہم بڑے شوق سے جاتے ہیں، اور ہمارے دل میں یہی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت نصیب فرمائے۔ اگر شہادت مل جائے تو ہمارا ایمان یہ ہوتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، اور اگر ہم واپس آ جاتے ہیں تو ہم غازی ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے دو جو پائلٹ ہیں، میں سب سے پہلے ہماری جو ایئر فورس ہے اس کو بھی سلام کرتا ہوں، جو ہماری بری فوج ہے اس کو بھی سلام کرتا ہوں، جو ہماری نیوی ہے اس کو بھی سلام کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد۔ اور پوری دنیا کو بتا دیا ہم نے، ہماری ایئر فورس نے، کہ ہمارے دو صرف جہاز گئے، اور انہوں نے اس کو ایسا بیڑا انڈیا کا غرق کیا ہے کہ ہم نے صرف 4 گھنٹے کی لڑائی میں ان کو ایسا سبق سکھایا کہ ان کو نانی یاد آ گئی، اور سیدھے وہ ٹرمپ کے جا کے پاؤں میں پڑ گیا مودی۔ اس نے کہا جی کہ معافی دے دو، ہمیں پاکستان سے ہماری جان چھڑوا دو۔ تو معافی مانگی انہوں نے۔ معافی مانگنے کے بعد جو سچویشن ہے آپ نے دیکھا، فائر سیز انہوں نے کروایا۔ اب جو یہ ہے نا، جو ہندو ہیں یہ حرامی ہیں پہلے دن کے، مودی بھی حرامی ہے، بقایا جو اس کی کابینہ ہے وہ بھی حرامی ہے۔ جو ان کے ساتھ ادھر ہو رہا ہے، انڈیا کے جو وہاں پہ جو اپوزیشن لیڈر ہے، اس نے جو اس کے ساتھ اسمبلی میں کی وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے، اور یہ پھر بھی ابھی کمینہ ہے، اس پہ کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا، یہ کسی وقت دوبارہ پھر یہ حرکت کر سکتا ہے۔ تو اس کو میرا دوبارہ یہ سوال ہے کہ ہم مسلمان ہیں، پاکستانی جو ہماری آرمی ہے، پاکستانی جو فوج ہے، یہ نہ سمجھیں کہ وہ اکیلی ہے، اس کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے۔ ہمارے آپس میں لاکھوں اختلافات ہوں، سیاسی لاکھوں اختلاف ہوں، تو جو ہماری عوام ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں، ساری سیاسی جماعتیں بھی اکٹھی ہیں، ہمارے سیاسی لیڈر بھی اکٹھے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ ہمارا ایک لیڈر ہے جو دنیا کا واحد لیڈر ہے، عمران خان، اس نے جیل میں بیٹھ کے آپ کو وہ سبق سکھایا ہے، اس نے وہ سٹیٹمنٹ دی ہے، اس نے پہلے بھی دی ہے، 2019 کو بھی آپ کو سبق سکھایا تھا، اب بھی اس نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جس نے میلی آنکھ سے بھی دیکھا نا پاکستان کی طرف، اس کی ہم آنکھ نکال دیں گے۔ اور جو وہاں پہ آپ کے ساتھ ہوا، 26 ہم نے ٹارگٹ کیے ہیں، اور 26 ہماری جو آرمی نے وہاں پہ ٹارگٹ جا کے سارے کے سارے پروو کیے ہیں، اور آپ کی وہ حالت ہوئی ہے کہ آپ کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ اب نہ ہمارا جو معاہدہ 37 معاہدہ وہ بھی آپ ختم نہیں کریں گے۔ آپ ابھی تو فیصلہ ہونا نا، آپ کشمیر بھی چھوڑیں گے جو متنازع علاقے ہیں، اور انسان کا یہ بندہ بن جائے مودی، اگر نہیں بنے گا تو بنانا آتا ہے، ہماری قوم کو اور فوج کو بنا لیں گے۔ خان صاحب، ایک اور کویشچن ہے، وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہمیں پتہ چلا کہ سیز فائر ہو چکا ہے، جبکہ اندرونی حالات میں کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ یو ایس ایئر فورس کے جو کارگو پلینز ہیں وہ ان کے ڈفرینٹ ایئرپورٹس کے اوپر اتر رہے ہیں، تو کیا مودی کوئی نیا لائے عمل تو نہیں اختیار کر رہا، یا اس کے پیچھے کیا بات ہے؟ یہ دیکھیں جی، ادھر پبلک ہم کھڑے کس جگہ پہ، ہم اسلام آباد کا یہ وہ ایریا ہے، آپ دیکھیں شاہ فیصل مسجد کے پاس کھڑے ہیں ہم، اور یہ پبلک بھی ادھر ماشاءاللہ ہے، ان سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ابھی اگر اس کو سمجھ نہیں نہ آئی تو آنی بھی نہیں۔ اس مودی نے، ہندوستان نے خود کو بھی ذلیل کروایا، اس نے اسرائیل کو بھی ذلیل کروایا، کیونکہ جتنی ٹیکنالوجی ڈرون کی یہ دوسرے تھے، اس کو
اس نے استعمال کیا، اور ان کا جو برا حال ہماری پاک آرمی اور پبلک نے کیا ہے، وہ تو ڈرون ان کو اٹھا کے بھاگ گئے، ہم نے تو اس کو کھلونا سمجھا۔ اور اسی طرح جو انہوں نے رافیل طیارے منگوائے تھے، جو ان کا حال ہماری پاک آرمی اور ایئر فورس نے کیا ہے، وہ دنیا نے دیکھا۔ ہمارے سرے ابھی تک میزائل جو الفتح ہے وہ چلے ہیں، ابھی شاہین باقی ہے، ابھی شاہین 2 باقی ہے، غوری باقی ہے۔ ہم نے تو پورے پاکستان کو لپیٹ میں لے لینا۔ یہ توبہ کریں کہ پیچھے آج کے بعد یا آئندہ یہ جنگ کا سوچے بھی نہ۔ اچھا، اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ ڈفرینٹ قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو عمران خان تھا نا، اس نے پہلے دن سے کہا تھا یہ یہود ہے، یہ ہمارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، نہ ہندو دوست ہو سکتے ہیں، نہ یہ اسرائیل والے ہمارے دوست ہو سکتے ہیں، نہ امریکہ دوست ہو سکتا ہے۔ امریکہ خطے کا ایک چودھری ہے جو چودھری بننا چاہتا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے اپنے ہتھیار نہ دے کے اپنی عزت بچا لی۔ اگر فرانس کی طرح وہ ہتھیار دیتا، روس کی طرح ہتھیار دیتا، یا دوسرا اسرائیل کی طرح ڈرون اپنی ٹیکنالوجی دیتا، تو اس کا حال بھی ایسا ہونا تھا، اس نے بھی انٹرنیشنل لیول بھی بدنام ہونا تھا۔ آپ تو شکر کرے وہ مثالیت کے لیے آگے ہیں، اس کو سب کو بابا مان لیا ہے، تو امید تو ہے کہ وہ ثالثی کرے گا۔ اسے بھی پتہ ہے کہ جو انہوں نے رزلٹ دیکھا ہے نا، میر صاحب، جو رزلٹ دیکھا ہے، رزلٹ انہوں نے نہیں پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ اور پاکستان کی جو ایئر فورس ہے، پاکستان کی آرمی ہے، نمبر 1 ہے اس وقت، نمبر 1 آرمی ہے، اور پوری دنیا کو ہم نے دکھا دیا کہ ہمارا جذبہ، ہماری پاک آرمی کا جذبہ، ہماری بری فوج کا جذبہ۔ جیسے انہوں نے راکٹ فائر کیے، جہاں پہ انہوں نے توپوں کے، اور جہاں پہ انہوں نے سینے پہ رکھ کے جا کے وہاں پہ فائرنگ کی، بارڈر لائن پہ انہوں نے LOC پہ وہاں پہ جا کے حفاظت کی ہماری۔ اور وہاں پہ یہ بھی معتبر ذرائع سے معلوم ہے کہ جو متنازع فلسطین کے علاقے ہیں، کچھ چوکیاں پہ ہم نے قبضہ کیا ہے، اور جو ان کی صورتحال ہے، ان کی تو چیخیں پوری دنیا میں آ رہی ہیں، آپ وہ جرت نہیں کریں گے۔ خان صاحب، اب یہ بتائیں کہ اس موجودہ صورتحال سے جو کہ ابھی تک ہو چکی ہے، آگے والی صورتحال کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے، مجھے یہ بتائیں کہ اکنامیکلی ہمارے ملک پہ اس کا کیا اثر پڑے گا؟ کچھ اچھا اثر پڑے گا؟ سر، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، جو جنگیں ہوتی ہیں، جنگیں جو ہوتی ہیں، یہ ہمیشہ جو ہے یہ اس سے نقصان ہوتا ہے، جانی نقصان ہوتا ہے، مالی نقصان ہوتا ہے، اور ملک کبھی اس میں ترقی نہیں کرتے۔ بعض اوقات جو ہمارا دین ہے، ہمارا دین یہ ہے کہ جب ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم پرامن ملک ہیں، ہم مسلمان پرامن ہیں، پاکستان پرامن ملک ہے۔ ہمیشہ پاکستان کی پالیسی یہ رہی ہے کہ ہم پرامن ہیں، ہمیں تنگ نہ کیا جائے۔ اور عمران خان نے بھی یہی بات کی، اب سٹیٹمنٹ بھی ہو، جب جنگ ہمارے گلے میں گھس جاتی ہے تو پھر ڈول بجانے پڑتے ہیں۔ تو پھر قرآن پاک بھی کہتا ہے، حدیث بھی کہتی ہے، ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ جب جنگ ہمارے گلے میں آ جائے گی تو پھر ہم اس جنگ کا نا ایسے مقابلہ کرتے ہیں، پھر ہم پیچھے نہیں ہٹتے، پھر ہم دشمن کو سبق سکھاتے ہیں، آنے والی نسلیں، 7 نسلیں بھی اس کی یاد رکھتی ہیں۔ اور جو ملکی معیشت ہے، ملکی معیشت پہ انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ جو ہم نے جنگ جیتی ہے پوری دنیا میں، انشاءاللہ دنیا کا اعتماد ہم پہ آئے گا، اور دنیا ہم پہ اعتماد کرتی ہے کہ پاکستان ایک پاورفل ملک ہے۔ اور میں سب سے پہلے نا قدیر خان کا بھی شکریہ ادا کروں گا، جس نے اس ملک کو وہ ٹیکنالوجی دے دی ایٹم بم کی، کہ یہ اسرائیل، بھارت تو کیا، یہ دونوں ملک تو کیا، کوئی بھی دنیا کا ملک پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا۔ انہیں پتہ ہے کہ قدیر خان نے، جو پٹھان نے، قدیر خان یوسف زئی پٹھان تھا، اس کے انٹرویو بھی سنتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، پاک آرمی کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ایسے جو ہمارے ہیرو ہیں، ہمیشہ ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ دیکھیں، ہمارے ہیرو جو ہیں قدیر خان، اس کی قبر پہ لوگ جا کے پھولوں کی چادریں چڑھا رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسی طرح کے جو ہیرو ہیں وہ پاکستان کو دیتا رہے گا۔ ہم ایٹمی پاور، دنیا کی نمبر 1 ایٹمی پاور ہے، کوئی ضرورت نہیں کرے گا۔ تھینک یو سو مچ صدر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔